ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں اور اپنے مہمان کا تعارف کراتی ہوں. کسی تعارف کے ویسے وہ محتاج نہیں ہے. علی رضا عابدی. بہت شکریہ علی صاحب, آپ تشریف لائے. علی صاحب, اب نیا پاکستان بن چکا ہے. آپ لوگ کی ماشاءاللہ فیڈرل میں 2 منسٹریاں بھی بڑی اچھی مل گئی ہیں, اور جو ان ایکسپیکٹڈ تھا بیرسٹر فاروق نسیم کو وزارت قانون و انصاف کا عہدہ انہیں ملا, جبکہ تھوڑا سا وہ ان پہ تنقید کی جاتی رہی کہ وہ مشرف کے وکیل بھی رہ چکے ہیں, لیکن انہوں نے بہرحال میرا خیال ہے وہ وڈرا ہو چکے ہیں اس سے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں ہیں, آپ سندھ میں اپوزیشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, کس طرح ڈیلیور کر سکیں گے ان تمام چیزوں کو لے کے؟ کیونکہ مخلوط حکومت کی جو بات کی جا رہی تھی, لگ تو بظاہر کچھ ایسے ہی رہا ہے. ایک پلیٹ فارم پہ آ سکیں گے سب؟ بہت شکریہ. ہم نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ سائن کیا ہے, جس میں 9 پوائنٹس ہیں, اور ان 9 پوائنٹس میں کراچی کی ترقی, کراچی کی بہتری, اور خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم, یہاں کی کاؤنٹنگ, ان پہ ہم نے ان سے بات کی تھی. اس کے ساتھ اب جو فیڈرل منسٹریز ملی ہیں اس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان کی پرفارمنس اعلیٰ ترین ہو, اور پاکستان کے مفاد میں, اور خاص طور پہ کراچی کی اپلفٹ کے لیے اس سے جو بھی ڈیلیوریبلز ہم لے کے آ سکتے ہیں وہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ پرووائڈ کی جائے. یہ ضرور ہے کہ جی جب ہم لوگ اس میں پروونس میں اپوزیشن میں ہیں تو پرابلمز آ سکتی ہیں اور آئیں گی, خاص طور پہ جس میں لوکل گورنمنٹ کا جو اگر فائنینسنگ کی جائے گی, اور ہمارا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ جی اس کو پورے اختیارات ملیں میئر صاحب کو, اور وہ ان اختیارات کے ساتھ پھر فردر ڈیولو کریں اپنے ڈی ایم سیز میں اور نیچے اپنے ڈپارٹمنٹس میں, تاکہ پبلک سروس یوٹیلیٹی کو پراپرلی انیبل کیا جا سکے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ایشوز آ سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کو ایک طرح سبھی ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیں گے تو پھر پیپلز پارٹی بھی شاید اس میں اتنے ایشوز نہیں کریٹ کرے گی. آلدو جو بھی لیگل طریقہ کار ہوگا اس کو تو فالو کرنا پڑے گا. کوشش یہ بھی رہے گی کہ جو یہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس سے ہم اختیارات بائی لا میئر صاحب کے لیے لیں, لوکل گورنمنٹ کے لیے لیں, تاکہ وہ جو ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہونے چاہیے وہ ان کے پاس آئیں, لیکن نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جی دونوں پارٹیز پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کے کچھ احتجاج کریں, جس سے فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کو ریئلائز کرایا جا سکے کہ جی یہ اختیارات اکارڈنگ ٹو ڈیولوشن آف پاور ہونے چاہیے. پلس جو ہمارے وزیر قانون ہیں, ہماری پٹیشن ہے آرٹیکل 140A کی ڈیفینیشن کی اور اس کی اسیسمنٹ کی سپریم کورٹ میں, تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں سپورٹ دی جائے. وہ سپورٹ کے تحت پورے صرف سندھ میں نہیں, پورے پاکستان میں جو ایک زمانے میں 2002 کا جب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ایکٹ آیا تھا, اس کے تحت جس طرح کے اختیارات لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے اور پھر ان سے ڈیلیوری بھی ہوئی تھی اور پھر بہت اچھے ریزلٹس بھی آئے تھے, تو وہی چیز واپس آئے. سپریم کورٹ کے آرڈر سے اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن اکراس دا بورڈ اکراس پاکستان ہوگی. اچھا, ایم کیو ایم جس طرح کہتے ہیں کہ اردو اسپیکر جو ہے ان کی ایک جماعت جس طرح ایک ان کا سمبل بن گیا تھا, لیکن کراچی کے حوالے سے آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ کراچی مسائل سے بھرمار اور اس کے مسائل نظر انداز کیے گئے, اس بات کی بھی آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کی ہے, خصوصی مالیاتی پیکج کی بھی آپ نے بات کی ہے. آپ لوگ کے ساتھ ایک المیہ یہ رہا ہے کہ آپ ہر حکومت کے دور میں ان کے الائنس بھی رہے, پھر پیپلز پارٹی کے وقت میں آپ اپوزیشن میں بھی چلے گئے تھے, پھر اس طرح سے آپ کا وہ ایفیکٹو کردار نظر نہیں آیا. لیکن یہاں پر جو ناقدین ہیں وہ سوال یہی کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ تھا, جب آپ لوگ حکومت میں تھے, تب اس طرح کے ڈیلیور آپ لوگوں نے نہیں کیا. مطلب اگر مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے, میئر تھے, تو انہوں نے کچھ کراچی کو بنا دیا تھا, لیکن اس کے بعد سے جب تک آپ لوگ حکومت میں رہے اور پھر آپ لوگ حکومت سے الگ ہو کے اپوزیشن میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, آپ لوگ کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی. اس میں 90s میں جو حکومتیں آئی تھیں اس میں ہم لوگ انیشل سٹیجز پہ حکومت میں ضرور تھے, جس پہ ہمیشہ وہی پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت بنانے چاہتی تھیں وہ ہمارے پاس آتی تھیں, ہم سے مینڈیٹ مانگتی تھیں, پھر ہم اس مینڈیٹ کو لے کے کولیشن پارٹنر بنا کرتے تھے, اور اس پہ بھی ہمارے پوائنٹس طے کیے جاتے تھے. ایک دفعہ 56 پوائنٹ کی ڈیل ہوئی تھی, ایک دفعہ 58 پوائنٹس کی ڈیل ہوئی تھی, اور جب وہ پوائنٹس پورے نہیں کیے جاتے تھے یا اگنور کیے جاتے تھے تو پھر ہم لوگ حکومت سے باہر آ جایا کرتے تھے. 88 کا دور ہے جس میں فاروق ستار بھائی میئر ہوا کرتے تھے, وہ ایک ٹائم تھا جس میں کراچی میں ڈیلیوری ہوئی, حیدرآباد میں ان جگہوں پہ ڈیلیوری ہوئی. پھر جام صادق صاحب کا ایک دور آیا تھا جس میں 2 سال کا 1.5 سال کا اس میں کچھ ڈیلیوری ہوئی. پھر مشرف صاحب کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ تھی ہماری,
متحدہ قومی موومنٹ نے ڈیلیوری کی تھی. وہ انڈیویجول جو اگر کہتے ہیں جن کو ابھی جن کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی پتہ چل گیا سب کو کہ انڈیویجولی آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا, بیکاز اٹ واز دا ہول پارٹی دیٹ واز ورکنگ, اور اس میں بھی ڈیلیوری ہوئی. جو پیریڈ 2008 کے بعد سے اگر دیکھیں تو اس میں ہم لوگ حکومت میں رہے, لیکن اس میں بھی آنا جانا رہا, اور آنا جانا اسی وجہ سے رہا کہ کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا 40% شیئر ہے اربن سندھ کا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو افیکٹولی دے. اگر جب وہ نہیں دیتی تھی تو اسی پہ ایشو ہوتے تھے, اور اسی طرح لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ایکسٹینشن کے لیے, کیونکہ 2010 میں وہ ختم کر دیا تھا سسٹم, اور اس کے بعد کمشنریٹ سسٹم آ گیا تھا, ہم اسی کے لیے ان سے فائٹ کیا کرتے تھے. پھر 2013 کے بعد ہم لوگ حکومت میں نہیں گئے, ہم وہ اپوزیشن میں ہی رہے. اب 18 میں 5 سال کی اپوزیشن کرنے کے بعد ہمیں ایک موقع ملا کہ ہماری 7 سیٹس پہ ہم کو 2 منسٹریز ملی ہیں, اور اس پہ ہم صدقے دل سے اور خلوص نیت سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ڈیلیوری کر کے دکھائیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ فاروق نسیم بھائی بھی ایک کمپیٹنٹ بیرسٹر, ایک کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں. اسی طرح خالد مقبول بھائی بھی جو ہیں بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ابھی کے نہیں ان کا پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے, پہلے بھی فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, اور اس وقت کی کبھی کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ اتنی بھاری مینڈیٹ لینے والی ایم کے مسیح کے بعد سے, اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ 7 سیٹیں ان کو وفاق میں ملی, اور افسوس نہیں ہوتا؟ مطلب آپ لوگوں کے اپنے فلاز رہے ہیں, آپ لوگ کے اپنی تنظیم کے اندر, اپنی جماعت کے اندر بہت فلاز رہے ہیں, آنا جانا لگے, ایک عجیب ڈرامائی جو سچویشن جو ہے لوگوں کو دیکھنے میں, اور لاسٹ مومنٹ پہ جب فاروق ستار گئے مصطفیٰ کمال کے پاس اور پھر واپس آئے, سب سے بڑا ڈیمیج میرے خیال میں, اور جیسے ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کو لگا. افسوس نہیں ہوتا؟ اب سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ بھئی اب دوبارہ سے ایک طرح سے ایک تیاری کی جائے, ایک روڈ میپ بنایا جائے, ایک سب سے پہلے تو یونٹی ہونی چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آئی ایم کیو ایم کے اندر کہیں پہ بھی. انفارچونیٹلی ایسا ہوا تھا ریسنٹلی جس میں پی آئی بی اور بھادرآباد بن گیا تھا, لیکن اگر پیچھے جائیں تو ہم 2016 کا جو 15 کے اینڈ میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا وہ کراچی میں اور حیدرآباد میں میر پور خاص میں متحدہ نے سویپ کیا تھا, اور اس کے عوض اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ بھی نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں بھی متحدہ جیتتی ہوئی آ رہی تھی. یہ جو جنرل الیکشنز ہوئے جس میں ہماری ریزرویشنز ہیں, اور ہم بے شک حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ہماری اپنی ریزرویشنز جس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری یہ 14-15 سیٹیں آ گئی تھیں, رات کو 6-7 بجے 8 بجے کے بعد جو جادو چلا ہے اس کے بعد سے یہ سیٹیں ہمارے پاس سے چلی گئیں. وہ اس کا ریزن مطلب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے؟ نہیں, ریگنگ نہیں ہوئی ہے. ریگنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کچھ خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں. میں وہ بھی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں یہ ریسپانسبل ہیں. بینیفیشری اس کی پی ٹی آئی بے شک ہے, لیکن اس irregularity اس کا فائدہ تو آپ نے بھی اٹھایا نا. نہیں دیکھیں وہ جو پولنگ اسٹیشن بینیفیشری اگر پی ٹی آئی نہیں تو آپ الائنس تو بن گئے فیڈرل میں, وہ اب آ گئے, ہم اس کے بن گئے. لیکن جو الیکٹرل پروسیس ہوا تھا, جو الیکشن کا پروسیس ہوا تھا وہ بالکل صاف تھا 8 سے 6 بجے تک کا, لیکن 8 بجے کے بعد سے رات کو جب ریزلٹس رکے تھے, جس میں صرف میں شور نہیں مچا رہا ہوں, اس پہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا. اب آپ کے فارم 45 جو آئے ہیں اس میں اگر آپ اسکروٹنی, وہ تو پی ٹی آئی بھی یہی کلیم کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ سارے معاملات بدنظمی بد انتظامی دیکھنے میں آئی, جس کی وجہ سے جو ہے ان کا بھی بہت, حالانکہ وہ دیکھیں انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کی, بہرحال انہوں نے ایک ہنگ پارلیمنٹ بنائی دی, جس کے بعد عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے بی بی سی کو بھی کر چکے تھے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنے گی تو اسے بہتر ہے میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. بہرحال اب وہ اس وقت کے کہتے ہیں نا کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا ہے, کچھ اور بات ہوتی ہے, سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا انفیکٹ. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ تو بتا دوں نا کہ دیکھیں فارم 45 اگر آج بھی آپ نکال کے دیکھ لیں اور باقاعدہ جریدوں کے اور اخباروں کے اس کی رپورٹس بھی دیکھ لیں تو اس پہ پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں, جبکہ سیکشن 90 آف 12 کہتا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سگنیچرز, اور یہ لا ہے جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے جس کے تحت الیکشن ہوتا ہے. اب اور بھی دیکھیے تو فارم 45 کو ایک نہیں 10 فارم 45 میں ایک ہی سگنیچر, ایک ہی ہینڈ رائٹنگ کے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پوسٹ پول مینجمنٹ ہوئی ہے, انجینئرنگ ہوئی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ انجینئرنگ تو ہوئی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس سے مستفید بھی ضرور ہوئے. ہاں ظاہر ہے. اب ٹھیک ہے, یہاں بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں نئے پاکستان کی. نئی حکومت آئے ہوئے 10 روز گزر چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب جس اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک مومنٹم بنتا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھی گڈ گورننس جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کفایت شاری پر, جو سادگی پر مبنی, اور ان کی بہت ساری جو ہے وہ پالیسیز ایسی ہیں جس پر وہ عمل تو کرنا چاہتے ہیں, مگر سوال یہاں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں آیا وہ ان کی ٹیم ڈیلیور کر سکے گی یا نہیں. آپ یہ بتائیے گا علی صاحب کہ
जिस तरह हम देख रहे थे कि खान साहब ने जल्दी जल्दी जो इनिशिएटिव लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब हमारे पास टाइम भी कम है और सबसे बड़ी बात है कि वो 100 दिन का प्लान देकर फंस भी चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो हम डिलीवर करें कि आवाम जो है वो मुतमईन हो सके। अब नज़र ये आ रहा है कि वो तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी हमारी शुरू से, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी सही हो जाए तो हमारी रियासत अल्टीमेटली खुद ब खुद सही हो सकती है। जो हर्डल्स उनको नजर आ रहे हैं, अब हफ्ते की छुट्टी की बात हुई, बड़े आराम से वो ब्यूरोक्रेसी आपकी आई और आप कैबिनेट को जो है वो इफ एंड बट करके जी वो छुट्टी दोबारा कर गई। 8 से 4 का टाइम था, 9 से 5 का टाइम कर दिया कि 1 घंटा बढ़ा दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये 1 घंटा बढ़ा कहाँ से, मुझे ये समझा दें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बस वो एक तरह से ये एक शील्ड थी जो कि उड़ गई। वादे बहुत सारे किए थे और कुछ तो ऐसे वादे थे जैसे गवर्नर हाउस गिरा देंगे, पीएम हाउस में नहीं रहेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से के जो सीएम हाउस का था वो तक तो वो कर नहीं कर सके थे। लेकिन उसके बावजूद लोग फिर भी समझे कि शायद ये वाकई में कर जाएंगे। अब आके जब पूरी हुकूमत मिल जाएगी तो उसके साथ इनके भी इफ्स एंड बट्स बहुत सारे कनेक्टेड थे। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी को अगर वो करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन को एलिमिनेट करना है, तो सबसे बड़ा आपका जो बेनिफिशियरी है वो ब्यूरोक्रेसी है इसका, करप्शन का, और सबसे बड़ा इनेबलर भी ब्यूरोक्रेसी है। कोई सियासतदान अपनी तरफ से या घर से करप्शन सीख के नहीं आता है। नॉर्मली मैं भी पिछले 5 साल एमएनए रहा हूँ, बहुत ऑफर्स आती थी, बहुत तरीक़ेकार होते थे कि आपको भी इसमें हिस्सा, इसमें हिस्सा, इसमें हिस्सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 साल का रिकॉर्ड एक पेनी का भी नहीं मिलेगा, ना कुछ ऐसी चीज़ की है। तो अगर आप खुद चाहेंगे तो शायद आप दूर रह सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपनी जो परसेंटेज है वो रखेगी। ये भी आपने बहुत कोशिश कर लीजिए, आप बेशक अपनी तरफ से रुकवाने की बहुत बड़े बड़े मतलब जिस तरह की भी यहाँ पे हुकूमतें आईं, उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने जो अपना शेयर है वो अपनी जगह पर रखा। और इस दफ़ा अगर वो ये समझेंगे कि एक हुकूमत आ रही है जो कि ब्यूरोक्रेसी से टसल में रहेगी हर वक्त, तो फिर हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि कोशिश करनी चाहिए और कोशिश की नज़र भी आ रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कामयाब हो जाए। अल्लाह करे कामयाब हो जाए। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, नून लीग की रहनुमा। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, नए पाकिस्तान में आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है। ये बताइए कि जिस तरह पीटीआई अपनी हुकूमत 10 रोज़ कंप्लीट कर चुकी है, जो दावे कर रही है उसको वो डिलीवर करते हुए नून लीग उसको किस तरह देख रही है? आज कैबिनेट ने 23 रुकनी कैबिनेट ने पंजाब में हलफ उठा लिया है। पंजाब में आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ था, एक गुड गवर्नेंस नजर आ रही थी, एक अच्छा हमें लाहौर नजर आता था। पीटीआई हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? जरा मुख्तसर सवाल कीजिए, आपकी मैं सुन नहीं सका, कुछ यहाँ रिसेप्शन का प्रॉब्लम है। अच्छा, पंजाब के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया है, जबकि जो नून लीग हुकूमत थी उसने बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ा हुआ है पंजाब, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब में। तो आपको लगता है ये 23 रुकनी काबीना जो है उस तरह का पंजाब बना सकेगी जिस तरह आप लोग छोड़ के गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के हमारे पास जज्बाती दोस्तों का ये ख्याल है कि इमरान खान ने हल्फ उठा लिया तो सारी खराबियां बस दूर हो जाएंगी और यहाँ दूध शहद की नहरें बहनी शुरू कर देंगी। लेकिन आप देखिए, मामला सिर्फ 19 रुकनी काबीना का नहीं है, मामला उस काबीना के सरबरा वजीर आला का भी है जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जो कातिल है और जो नालायक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मरकजी काबीना और खुद इमरान खान साहब के बहुत से जो तकरीरें अभी तकरीर की है, विक्ट्री स्पीच और एक जो कौम से खिताब है, आप उसमें यू टर्न गिन लें। एक तो ये 6 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है, फजाई फासला, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला उसमें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना, ये बचत कर रहे हैं। दूसरा, ये जो हुकूमत पंजाब में बनी है, ये देख लीजिएगा कि खावर मानिका की वजह से एक डीपीओ जो एक ऑनेस्ट डीपीओ है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, ओएसडी बना दिया गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, इस हुकूमत का हाल ये है कि ये जो वजीर आजम, भारत का वजीर आजम इन्हें खत लिखता है, ये उस खत को ठीक नहीं पढ़ सकते और फिर जनाब उस पर तनाज़ा हो जाता है और इंडिया तरदीद करता है इनके मौके की, हमने तो ये लिखा ही नहीं है मुज़ाकरात की दावत। फिर अमेरिका के साथ बात होती है तो अमेरिका वाले जो है इनकी बात की तरदीद करते हैं, उनका स्पोक्समैन कहता है मैंने ये बात नहीं की। फिर आप देख लीजिए इनका यू टर्न, ये कहते हैं कि जी जो हल्का कहेंगे हम खोल देंगे। और सबसे पहले जो खुद इमरान खान का लाहौर का हल्का, जहाँ से ये अपनी नाम नहाद इनकी जीत है,
اس کو کھولنے کی بجائے عدالت چلے گئے. تو میں عرض کروں گا کہ ان کے معاملات کچھ ایسے ہیں, جھوٹ بولنا, جیسے یہ کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف جب تھے تو ان کی تقریب ہے حلف برداری پر 85 لاکھ روپے خرچ ہوئے, جو 3.5 لاکھ سامنے آ گئے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور دونوں یہ آگے بڑھیں گے. ایک تو یہ نااہلوں کی ٹیم ہے, انہوں نے جو ڈاکو ہے وہ اسپیکر بنا دیا. اچھا صدیق الفاروق صاحب, اس نااہل ٹیم کو آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکتے تھے, مگر آپ لوگ کو بھی جو اپورچونٹی ملی ایز اے گرینڈ الائنس اپوزیشن کی, اس کو آپ لوگوں نے اویل نہیں کیا. آپ یہ کر کے تو حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے. کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر یہ نالائق ٹیم ہے تو اس نالائق ٹیم کو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ کو دوبارہ ہم کال کرتے تاکہ آپ سے کلیئر بات ہو جائے. صدیق الفاروق صاحب کو دوبارہ کال کرتے ہیں. علی رضا عابدی صاحب, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو گرینڈ الائنس بنا تھا اپوزیشن کا, یہ اتحاد متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی. دیکھا جائے تو ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی, پی ٹی آئی کے پاس مخلوط حکومت بنی. آپ کے پاس تو اتنا بڑا گرینڈ الائنس تھا. 25 جولائی کے بعد ہمیں وہ چیزیں کیوں نظر نہیں ہیں اپوزیشن میں؟ آج صدارتی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی ان میں کوئی ایک پیج پہ نظر نہیں آئی الائنس. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 25 کے الیکشن کے بعد ہمارے پاس گورنر زبیر صاحب بھی آئے تھے, متحدہ کے پاس بھی آئے تھے وہ گرینڈ الائنس کے بنانے کے لیے, اور پھر اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس میں فاروق بھائی چلے گئے تھے اے پی سی میں, اور بعد میں پھر پارٹی نے کہا تھا کہ جی ان کو نہیں جانا ہے, مطلب کہ نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود وہ جا کے اپنا موقف پیش کر کے آئے تھے فاروق بھائی. اگر یہ گرینڈ الائنس اس وقت سیریس ہوتے تو پیپلز پارٹی نے جس طرح اس وقت ایک بیان دے دیا تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ اگر پی ٹی آئی سے ملے گی تو پھر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ان کے پاس گرینڈ الائنس میں ابھی بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی نے جو اعتزاز احسن صاحب کو نامینیٹ کیا ہے, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر کے ووٹ کے لیے اور پنجاب اسمبلی کے ووٹ کے لیے, اور بھی اگر یہ کام کرنا چاہتے تو انڈیپینڈنس پہ بھی کام کر سکتے تھے, جو کہ نہیں کیا. اب یہ جو پریزیڈنشل الیکشن کی بات آ رہی ہے اس میں اعتزاز احسن صاحب کو نامینیٹ کیا, وہ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید جان کے نامینیٹ کیا اعتزاز صاحب کو, جس سے پی ایم ایل این کو ان کو پتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ پہلے تو حالات ان کے تعلقات اچھے تھے, لیکن آخری 2 سال میں جو ان کے پاناما کیس کے بعد انہوں نے جو موقف رکھا ہے اپنا اعتزاز احسن صاحب کے بعد, اور آخری وہ بیگم کلثوم کے حوالے سے انہوں نے بات کی, وہ کہیں سے نہیں تھا کہ جی پی ایم ایل این ان کو ایکسیپٹ کرتی. لیکن آج بھی یہ چاہیں تو اس کو پی ٹی آئی, اگر پیپلز پارٹی واقعی میں چاہے کہ یہ الائنس کامیاب ہو جائے اور اعتزاز احسن صاحب بھی کامیاب ہو جائیں, تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اعتزاز احسن صاحب جیل جائیں, جا کے مریم بی بی سے اور ان سے میاں نواز شریف صاحب سے مل کے ان سے معذرت کریں کہ جو ان کے 2 سال کا رویہ رہا, اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ پوری پارٹیز پی ایم ایل این بھی اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کریں گے یہ, کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کسی طرح بہت ایزی واک اوور دینا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو اپوزیشن ہے ایک دم وہ ثالثی کا کردار کرتے کرتے یہ صدارتی امیدوار کے لیے کیسے انہوں نے چھلانگ لگا دی؟ بس یہی ہوا نا کہ اعتزاز احسن صاحب اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایگوز کی بات تھی ان کے پاس, ایگوز کا آج بھی فائدہ جائے گا. عارف الوی صاحب بڑی واضح اکثریت سے پھر وہ منتخب ہو جائیں گے. بالکل جائے گا. ویسے عارف الوی صاحب ایک ڈینٹسٹ بھی ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں, سلجھے ہوئے, کراچی سے تعلق ہے ان کا. اگر وہ ایم این اے بنتے تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ وزراء بننے کے بعد ان میں جو خصوصیات, جو کیپیبلٹی ہے, وہ اس کو زیادہ ڈیلیور کر سکتے تھے؟ کیونکہ صدر کا بہرحال ایک جو عہدہ ہوتا ہے, سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے, سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے. اور میرے خیال میں عارف الوی صاحب خود بھی شاید چاہ رہے تھے کہ ان کو صدارت ملے, تو ان کی اپنی انٹرسٹ بھی تھی اس میں جس پہ وہ گئے. مجھے باقی نہیں پتا کہ, لیکن ایز این ایم این اے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ان کے ساتھ رہا اسمبلی میں, اور بہت اچھی پرفارمنس تھی ان کی. اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے, بات ہم وہی کر رہے تھے ٹیم کی, میں نے ان سے بات کی تھی, خیر صدیق الفاروق سے بہت سارے سوالات کرنے تھے, ان کا فون جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. اب بظاہر کیا لگتا ہے, مطلب لائک اب ہمیں پورے 5 سال جب تک پی ٹی آئی حکومت کرتی ہے, ہمیں وفاق میں تو ان کی اپوزیشن اس طرح نظر نہیں آئے گی. سندھ میں آپ لوگ کس طرح ایز اے اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب چیک اینڈ بیلنس کریں گے حکومت کے اوپر؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے گلا تھا کہ میئر کو اختیارات نہیں ملے, میئر کو فنڈ نہیں ملے. اب بہرحال آپ نے بات کی وفاق میں, اب آپ کی حکومت ہے, مطلب آپ کے منسٹرز بھی ہیں وہاں پر,
اب آپ کا وہ گلہ تو بنے گا نہیں. اب آپ کس طرح اس کو ڈیلیور کریں گے کراچی میں؟ دیکھیں سندھ میں تو خاص طور پہ جو ہمارا 51 رکنی ایک اپوزیشن کا الائنس ہوگا اس کے تحت ہم کوشش ضرور یہی رکھیں گے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس بروٹ میجورٹی ہے اس میں اور وہ اپنے جو بھی کیسز جو بھی بلز لانا چاہتے ہیں وہ پاس بھی کرا سکتے ہیں, اس کا بھی اتنا ایشو نہیں ہوگا ان کو, لیکن ہماری طرف سے کم از کم اس پہ آواز ضرور اٹھے گی, اور آواز پہ جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی میں زیادتی ہو رہی ہے. ثوابدید فنڈ جو انہوں نے روکے خان صاحب نے, یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے, یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور یہ مینیج ایم پی ایس کے پاس ہونے بھی نہیں چاہیے تھے, یہ لوکل گورنمنٹس کو ملنے چاہیے, اور پھر اسی طرح جو پی ڈبلیو ڈی جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ملنے چاہیے, تاکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس سیاسی پارٹی کا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, اس کے حساب سے اس کو لگنا چاہیے. تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ جہاں پہ احتجاج کرنا ہوگا وہاں احتجاج کریں گے, جہاں پہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اس کی اٹینشن لیں گے, کیونکہ ایک دفعہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی اور بہت ساری جگہوں. ٹھیک ہے ناظرین, جب سے خان صاحب عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے تب سے ان کے اچھے کاموں پر ان کو تحسین بھی دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ ان کی کچھ چیزوں پر جو ہے وہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. جو ہماری فورن منسٹری تھی, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بالکل وہ یتیم نظر آئی تھی, اس بار ہمیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نظر آئے, جو کہ پچھلے ادوار میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس عہدے پر منصب بھی رہے اور ڈیلیور بھی کیا تھا انہوں نے. لیکن جو وکٹری اسپیچ میں ہمیں خان صاحب کی نظر آئی تھی کہ وہ برابری کے, خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے برابری کی اور بھارت کے حوالے سے وہ تجارت کی بات کر رہے تھے کہ اس برابری کی سطح پر ہم تعلقات استوار کریں گے. شاہ محمود قریشی کی جو ہمیں اسپیچ نظر آئی تھی اس میں وہ چیز ہمیں بہرحال نظر نہیں آئی, اس پہ تنقید بھی بہت کی گئی. ذرا فورن افیئرز کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم سوال کرتے ہیں خورشید قصوری صاحب سے. قصوری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ نیا پاکستان بن چکا ہے تو خارجہ محاذ پر فیصلوں کے حوالے سے کتنی آزادی ہوگی؟ کے لیے ایک بنیادی شرط ہے, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنل سٹیبلٹی ہو, اور نمبر 2 یہ کہ معاشی محاذ پر آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اس سلسلے میں حکومت نے وعدے کیے ہیں کہ وہ مشکل فیصلے کرے گی. مشکل فیصلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 100 دن میں ایک رومانس ہوتا ہے, تو میری ایڈوائز ہوگی حکومت کے لیے کہ وہ مشکل فیصلے جو آپ کر لیں. 6 مہینے کے بعد مشکل فیصلے بہت ہی مشکل ہو جائیں گے. اس لیے جب تک آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہوتی اور آپ ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ, تو وہ اس قسم کی جو ہمیں خود مختاری چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی. لیکن عمران خان صاحب کی جو پہلی تقریر ہے اس میں بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے. میری امید ہے کہ ان کی باقی جو ٹیم ہے وہ ان کی خواہشات جو ہیں, اور پاکستانی قوم کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آزادی ہو, تو وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گی جو کیبنٹ ہے اور ان کی جو اکنامک ٹیم ہے. لیکن اگر ہم اکنامکلی نہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے تو پھر مشکل ہوگا. ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے, تو لیکن پہلے جو قدم ہے وہ لے لیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مشکل فیصلے کر لیے جاتے ہیں جلدی, یعنی کہ جیسے آپ کے سامنے ہے پی آئی اے ہے, اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو بجلی والا کام ہے اور اس کی جو وہ ہمارا ڈیٹ جو ہے اکٹھا ہوا جاتا ہے وہ سرکولر ڈیٹ, تو یہ تمام چیزوں کا فورن پالیسی سے ڈائریکٹ لنک ہے. تو اسی لیے ولیم گلیڈسٹون برطانیہ کے وزیر اعظم رہے ہیں, 4 مرتبہ ہوئے تک وکٹورین ایج میں, تو ان سے یہی کسی نے پوچھا تھا کہ جی خارجہ پالیسی کا راز, انہوں نے کہا انٹرنل سٹیبلٹی. تو جب تک اور امید ہے کہ جو خان صاحب نے پہلی تقریر کی ہے جو انٹرنل سٹیبلٹی کی خواہش کا اظہار کرتی ہے, اور پاکستانی نوجوانوں کی جو ان سے امیدیں ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے اس پہ وہ کامیاب ہوگی. اکتوبر کا مہینہ اور خاص طور سے پہلا جو ایک ہفتہ ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس میں ہم امریکہ, چائنا, ایران اور جاپان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پاکستان وزٹ کرے گی. اس میں خارجہ پالیسی کو اثرن و مرتب کرنے میں کتنی مدد مل سکے گی؟ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ مختلف ممالک سے
बात चीत की जा रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब जाएंगे यूएन में तो उनकी भी ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होगी दीगर ममालिक के साथ। तो ये तमाम चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका डेफिनेटली असर पड़ता है। आप हमारे साथ मौजूद थे कसूरी साहब, और बड़ी अच्छी आपने बात की, और ये पाकिस्तान के लिए एक कहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त अगर अमेरिका सर्द मोहरी ना दिखाता तो हम दीगर ममालिक के साथ जो है अपने रिश्ते और अपना जो सिफारती ताल्लुकात है, अपनी जो डिप्लोमेसी, अपनी खारजा पॉलिसी, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अली रज़ा अब्दी साहब, वक्त की कमी के बायस मज़ीद सवाल आपसे, लेकिन आपको दोबारा फिर किसी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।